معزز خواتین و حضرات، ہربل وے یوٹیوب چینل کی طرف سے ڈاکٹر منیر احمد بٹانی کا سلام۔ امید ہے آپ گھر ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے کرونا ملک سے ختم ہو رہا ہے، شادی ہال بھی کھل رہے ہیں، تعلیمی ادارے بھی کھل رہے ہیں، ہوٹل بھی کھل رہے ہیں، انشاءاللہ فلائٹ بھی چلے گی، لوگ حج عمرے کے لیے بھی جائیں گے اور لوگ آہستہ آہستہ اپنے معمولات زندگی کی طرف آ جائیں گے۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ ہے لقوہ۔ اس وقت گرمیوں کے موسم میں لوگ باہر سے گرمی سے اے سی والی کار میں بیٹھتے ہیں یا اے سی والی کار سے باہر آ جاتے ہیں، یا کانفرنس میں اے سی میں بیٹھتے ہیں پھر باہر آ جاتے ہیں، یا گھر اے سی میں بیٹھتے ہیں پھر باہر آ جاتے ہیں۔ یہ ٹھنڈے سے گرم اور گرم سے ٹھنڈے، اس کو کہتے ہیں خشک سردی۔ جو اے سی والی سردی ہے اس کو کہتے ہیں خشک سردی۔ اس خشک سردی کی وجہ سے چہرہ ایک طرف کھنچ جاتا ہے اور منہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ منہ ٹیڑھا ہونے کو لقوہ کہتے ہیں۔ جب کسی کا جسم پورے کا پورا جسم دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، ایک حصہ ڈھیلا پڑ جائے تو اسے کہتے ہیں فالج۔ ایک وہ حصہ کسی کا ہاتھ کانپتا ہو، کسی کا سر کانپتا ہو، کسی کی ایک ٹانگ میں کپ کپی ہو تو اس کو کہتے ہیں راشا۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ ہے لقوے کے بارے میں، کیونکہ کئی نوجوان بچے بچیاں اور ٹیچروں کو لوگوں کو لقوہ ہو گیا ہے، اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لقوے کے اوپر لیکچر دیں تاکہ ہم کیا کریں۔ پہلی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ کمرے اے سی میں بیٹھے ہوں، آپ نے باہر جانا ہو تو 5 منٹ کے لیے 6 منٹ کے لیے اے سی بند کریں، 15 منٹ کے بعد آپ آہستہ آہستہ باہر نکلیں۔ اگر آپ گرمی سے اندر آئے ہیں تو اندر اے سی فوری طور پہ اے سی نہ چلائیں، آہستہ آہستہ وہاں بیٹھیں اور اے سی چلائیں تاکہ فوری طور پہ آپ ٹھنڈے سے گرم یا گرم سے ٹھنڈے میں نہ چلے جائیں۔ اب اس کی وجوہات، بعض اوقات یہ 90% لقوہ سردی کی وجہ سے، خشک سردی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ 10% لقوے کی اور ریزن ہو سکتی ہے، جیسے بلغمی مزاج، چہرے کے ایک سائڈ پہ گرے، دانت کا درد ہو، کان کا درد ہو، اسی وجہ سے بھی لقوہ ہو جاتا ہے۔ اب لقوے کی علامات یہ ہے کہ چہرہ ایک طرف کھنچ جاتا ہے، اس طرف والی آنکھ جو ہے ڈھیلی پڑ جاتی ہے، آنکھ سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرف والے منہ سے ایک سائڈ سے رال ٹپکتی ہے، آدمی نہ کلی کر سکتا ہے، نہ سیٹی بجا سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، اگر پانی پیے تو وہ پانی اس کے منہ سے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں اس کی مختلف وجوہات۔ اب کچھ الفاظ ہیں، مثلا بے، پے، فے اور میم۔ یہ لقوے والا آدمی یہ الفاظ پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات زبان کے اوپر بھی اثر ہو جاتا ہے تو زبان سے وہ توتلا بولتا ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ تو لقوے کے علامات، وجوہات بتائی ہیں۔ اب لقوے کا غذا اور پرہیز۔ لقوے کے لیے آدمی کو شوربہ استعمال کرنی چاہیے، یخنی استعمال کرنی چاہیے، ثابوتانہ استعمال کرنا چاہیے اور دلیا استعمال کرنا چاہیے، سیب کا، گاجر کا یہ جوس پینا چاہیے، اور اپنے آپ کو مشقت والے کام میں، تنگی والے کام میں بالکل نہیں ڈالنا چاہیے اور گھر میں ریسٹ کرنا چاہیے۔ اب اس فالج یا لقوے کا تقریباً ایک نسل کی بیماریاں ہیں۔
जवारिश जालिनूस, हुब्बे अजराकी, इस तरीके से जंगली कबूतर की यखनी। दूसरा, मैं कई लोगों पे तजर्बा कर चुका हूँ, जब भी किसी को लकवा हो जाए, 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर जंगली कबूतर का इंतजाम किया जाए, जिसे काला कबूतर कहते हैं। उस काले कबूतर को ज़िबा किया जाए। ज़िबा करने के बाद उसका खून जो ज़मीन पे गिरे, वो फौरी तौर पे टिश्यू पेपर पे वो खून लगा के चेहरे की उसी साइड पे, जिस साइड पे लकवा हो गया है, जिस साइड का लकवा हो गया है, वो गर्म गर्म खून लगाए। गर्म गर्म खून लगाने से उसको बहुत बड़ा असर होगा और उसके पट्टे जो है वो ताकतवर हो जाएंगे और पट्टे खुल जाएंगे। इसके बाद वो जो कबूतर का गोश्त है, उस कबूतर के गोश्त की यखनी बना के इस्तेमाल किया जाए। वो गर्म होता है, वो ताकतवर होता है, उससे पट्टे खुल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि न्यूरोबियन और मिथाइल कुबाल के इंजेक्शन, 1 दिन मिथाइल कुबाल 1 दिन न्यूरोबियन का इंजेक्शन लगाया जाए, तो उससे भी 4-5 दिन के अंदर लकवा ठीक हो जाता है। आँखों से आंसू निकलने ठीक हो जाते हैं, मुंह का टेढ़ापन ठीक हो जाता है, पानी जो गिरता है वो गिरना बंद हो जाता है। काला कबूतर बहुत काम की चीज़ है। दुनिया की 4-5 यूनिवर्सिटी में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में काले कबूतर पे रिसर्च हो रही है। पूरी दुनिया में काले कबूतर का से यरकान का इलाज किया जाता है, हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज किया जाता है। बहुत काला कबूतर आला चीज़ है। आप काले कबूतर का खून लगाएंगे तो आप दो कबूतर का खून लगाने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मेरा आजमूदा तजर्बा है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जिन लोगों को लकवा हो गया है, वो ये रोगों ने कुश्त मिलता है, उस तरफ रोग तेल कुश्त का लेके पिनसारी से उस तरफ, जिस तरफ लकवा या फालिज है, उस तरफ वो मालिश करेंगे, उससे भी उनके पट्टे फौरी तौर पे खुल जाएंगे। इसके अलावा 2 होम्योपैथिक मेडिसिन है। एक है एकोनाइट 30, बेशक पाकिस्तान की ले लें। एक रस्टाक्स 30 ले लें। दिन में 8-8 दफ़ा 10-10 कतरे एकोनाइट, आध घंटे के बाद रस्टाक्स के कतरे लिए जाएं, तो आपका लकवा जो है 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको पूरी बीमारियों से महफूज करे। जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं, उनसे मेरी अपील है कि उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। कमेंट्स के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज करे। अस्सलाम वालेकुम।